طالبان کو یا ایسے بی ایل اے کو ٹویسٹ کرنا, انہیں ہینڈل کرنا تو پاکستان آرمی کے بھی بہت بس میں ہے. یہ چند سو لوگ یا چند ہزار لوگ اتنی بڑی کوئی فارمیڈیبل فورس نہیں ہے کہ ہماری آرمی اس کو ہینڈل نہ کر سکے. بٹ دا کوسچن از دیر آر آؤٹ سائڈ فورسز جو کہ اس چیز کے اندر فیول ڈال رہی ہیں مسلسل, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از گوئنگ آن. اس کے جو ہمارے انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ ہم ظاہر ہے بہت سیلف کریٹیکل ہیں, ہم اپنی خامیاں اپنی کوتاہیاں سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں, ان کے اوپر روشنی بھی ڈالتے ہیں. بٹ the moment we know that there are outside forces that are interested in keeping Pakistan destabilized, or by keeping Pakistan destabilized they want to achieve something else. وہ یہ objective تو اب with every day every minute passing وہ objectives ہمیں clear ہوتے چلے جا رہے ہیں. یوکرین کی مثال ڈاکٹر ایما ہمارے سامنے ہے. جس پوائنٹ پہ لا کے انہیں کھڑا کیا, انہوں نے خود ان کو فورس کیا کہ آپ یہ جنگ لڑیں. انہوں نے سیز فائر نہیں ہونے دیا, پہلے ہفتے میں ہونے جا رہا تھا سیز فائر یوکرین اور رشیا کا. امریکنز نے انہیں چڑھایا کہ نہیں جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. 3 سال بعد ان کے پیروں کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لی ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ریئر ارتھ ہے, ریسورسز جو ہے نیچرل ریسورسز, وہ ہمارے حوالے کر. دیٹ از ہاؤ اٹ لکس. تو اب یہ پاکستان سے کوئی ایسی ڈیمانڈز کرنے والے ہیں, I know یہ کوئی بہت پلیزنٹ گفتگو نہیں ہے, لیکن کرنی تو پڑے گی, ڈیفینیٹلی کرنی پڑے گی. لیکن یوکرین سے ہم بالکل ایپل فار ایپل کمپیریزن نہیں کر سکتے, بیکاز strategically we're in a very important location and Ukraine unfortunately is not. اور دوسری بات یہ یوکرین کا ایشو چل رہا تھا to be a part of the European military sources etc. Whereas for Pakistan, luckily or unluckily, our position always saves us from getting into any big peril, right? اب مسئلہ یہ ہے with پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ بس پاکستان میں جو ہلچل ہوگی اسی سے فائدہ ہو جائے گا. they're not seeking anything long term. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کسی طرح اسٹیبلائز نہ ہو سکے. یہ چیزیں ہم چھیڑی رکھیں جس کی وجہ سے رجحان اکنامک فرنٹ پہ جانے کے بجائے, کیونکہ اب سب لوگ پاکستان میں عام عوام بھی آپ دیکھیں لوگوں میں بہت انٹائٹلمنٹ آ گئی ہے. they're questioning why are we taking so many loans, ہم اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو جب عوام جاگتی ہے تو باقی طاقتوں کے لیے جو آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم چینلائز کریں اپنے فنڈز اپنے ریسورسز اور ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں. اسی لیے یہ سارا مسئلہ کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی طرح پہنچ نہ سکیں, اور چائنا بھی ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے ہمارا ساتھ دے اور پریشان ہو کہ ہمیں لون دے رہا ہے, گوادر کرے نہ کرے. انڈیا مطلب they want to keep us busy in some sort of a chaos. That is what I see. I don't see a long term thing happening. Like just اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ جی وار کر لیں انڈیا کے ساتھ, یا آپ افغانستان کے ساتھ وار کر لیں, یا ایران کے ساتھ وار کر لیں. ایسا نہیں ہوگا جس طرح یوکرین اور رشیا کی وار ہی چھڑ گئی, ایسے نہیں ہے. لیکن these timely things are going to affect FDI. ایک دم خوف و ہراس پھیل گیا کہ ہم جو ہے بیرٹ کمپنی جو ہے آئے اور کرے کام یا نہ کرے. یا بلوچستان میں فارمنگ ہونے لگی تھی, وہاں پہ فارمنگ کے لیے اگر لیبر آتی کہیں سے آئے یا نہ آئے, جسٹ ٹو ڈیسٹیبلائز تھنگس, تاکہ وہ ایک شاک ویو آ جائے, ایک ٹیرر ویو آ جائے. I don't see it into getting into a net active war. یہ پاکستان جب مشرف کا دور تھا تب بھی یہ ہوا تھا, خود کا شملے ہوتے تھے. لیکن دیکھیں ایک ملک کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے اینیموسٹی کی فار اے نیبر کنٹری, وہ اچھی نہیں ہے. وائی شوڈ وی ہیو اینیموسٹی ود افغانستان؟ میں تو انڈیا کے ساتھ بھی دشمنی رکھنے کو فیور نہیں کرتا. وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈیسنٹ نیبرہڈ. اب انڈینز اگر ایسا کر رہے ہیں اور وہ ٹیٹ فار ٹیٹ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے تو وی ڈونٹ نو ویئر اٹ سٹاپس. دیر ہیز ٹو بی سم اینڈ. یس Yes, the thing is, اگر کچھ اب ہم اس برنک پہ آ کے کھڑے ہیں گلوبلی کہ اگر کہیں پہ بھی کچھ بھی اسٹارٹ ہوتا ہے تو اٹس ناٹ گونا اسٹاپ. وی آل نو ویئر وی آر ہیڈنگ. کہیں پہ بھی کچھ اسٹارٹ ہوگا, ٹھیک ہے, there will be a reaction and there's gonna be another خدا نہ خواستہ another big war or something like that. Can lead to catastrophic. Yes. لیکن بٹ افغانستان جی پلیز آپ اپنے کمپلیٹ کیجیے. So with Afghanistan, I think if we have family terms, it's going to be more net benefit for Pakistani economy, Pakistani growth than otherwise. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو سکیں. That's the thing. Yes, that's the thing. Thank you very much, Dr. Salman Shah, join کرنے کے لیے.
تو یہ آئی ایم ایف نے ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ سمیت کئی شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے پہ زور دیا ہے. امیر طبقات پہ ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور بڑے جاگیرداروں سے زرعی انکم ٹیکس وصولی کا مطالبہ کیا ہے. 12,970 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس ہدف 600 ارب کم کرنے پہ راضی ہو گیا ہے آئی ایم ایف. اور اگر یہ خبریں درست ہیں تو ٹیکس ہدف میں کمی سے ملی بجٹ کے خدشات ختم ہو گئے ہیں. جائزہ مشن نے زرعی آمدن پہ ٹیکس وصولی کے لیے اہداف تیزی سے حاصل کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے صنعت کاروں کو سپر ٹیکس دینا ہوگا. آئی ایم ایف کو تاجروں کے رجسٹریشن کے لیے مہم جاری رکھنے اور پروفیشنل سمیت سروسز سیکٹر میں ٹیکس نیٹ میں اضافے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے جس کو ہم نے ابھی شروع میں ڈسکس کیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے پاس یہ ان کی فرمائشیں پوری کریں گے کہ they are capable of having an independent plan to address the real issues؟ دیکھیں اگر تو کوئی انڈیپینڈنٹ پلان ہوتا تو ابھی تک ہمارے سامنے آ گیا ہوتا نا. دیر از نو انڈیپینڈنٹ پلان. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے جو ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں وہ بیسڈ آن آپ کی اس وقت جو سائز آف دا گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اتنے آپ کو ٹیکس کی ضرورت ہے. So the alternate would have been if the government had decided to really seriously downsize the government expenditure کو خاصا کم کرتے, طریقہ کار بدلتے, آرگنائزیشنز جو ہیں ہماری ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوشنز میں ڈیپ ریفارمز لے کے آتے تاکہ یہ جو فائنینسنگ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہم آلٹرنیٹ طریقے سے کر سکتے. صرف ٹیکسز کے اوپر ہمیں اگر لگایا جائے گا تو وہ ٹیکسز تو آپ کو گروتھ, اکنامک گروتھ اور انویسٹمنٹ کو تو ختم کر دیں گے. سو بیسکلی یو ہیو ٹو ہیو این اپروچ ویئر آپ بیوروکریسی کو ریپلیس کرتے ہیں ود دا مارکیٹ اکانومی, ڈیسیجن میکنگ ان دا مارکیٹ اکانومی, اور وہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ ہیں آن پرائسنگ اینڈ ریسورس ایلوکیشنز, اور ان میں جو بیوروکریٹک انٹرونشن ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور بیوروکریٹک پریزنس کو ختم کرنا ہے, اور بڑی حکومت کو آپ کو فیسیلیٹیٹیو حکومت بنانا ہے رادر دین اے کوورسو ٹیکس ڈپینڈنٹ بیوروکریٹک سسٹم. سو یہ بہت بڑی چینج ہے جو حکومت نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس نہ تو ابیلٹی ہے اور نہ اس کی ڈیزائر ہے یہ کرنے کی. تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ادر دین ٹو کنٹینیو ود دا کوورسو بیوروکریٹک policies and a tax system which is quite coercive.